ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارکہ سنا کہ ہر امت کے اندر ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک آزمائش والی چیز ہوتی ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے. یہ مال جس کو قرآن نے بھی انما اموالکم و اولادکم فتنہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. دیکھیے کسی چیز میں بذات خود کوئی برائی عام طور پر نہیں ہوتی. برائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہی مال جو بہت بڑی ضرورت کی چیز ہے بظاہر، لیکن عام طور پر انسان جب مال زیادہ آئے تو انسان فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال میں ہے. یہ مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان اچھے برے کی، غیروں کی، اپنوں کی تمیز تک چھوڑ بیٹھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بہت زیادہ فتوحات ہوئے، مال غنیمت بہت کثرت کے ساتھ آیا. ایک موقع پر لکھا ہے کہ اتنا مال غنیمت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا ڈھیر لگ گیا کہ آپ اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے. اتنا مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا. اس موقع پر لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، بڑا تاریخی جملہ، اور دعائیہ طور پہ کہا. انہوں نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں مال و دولت کی ضرورت نہیں. وہ کہہ رہے ہیں عام ہستی نہیں، وہ صحابہ اکرام اور اس میں بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں مال و دولت کی حاجت نہیں ہے، لیکن تجھ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اس مال کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، اس مال کو ہمارے لیے فتنہ نہ بنانا، بلکہ اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت بہتر کر سکیں، اس مال کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں، آخرت کی تیاری کر سکیں. تو یہ جذبہ، یہ سوچ اگر دل میں ہو تو یہ مال واقعتاً بڑی نعمت بھی ہے. لیکن فتنہ بہت بڑا ہے. فتنہ اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان حق اور باطل میں بظاہر اس کے لیے تمیز کرنا مشکل ہو جائے، اسے استعمال کرنے میں سوچنا پڑے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے. تو مال اتنی بڑی آزمائش ہے. اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال ہے. اللہ تعالی ہمیں اس مال و دولت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق تو دے، لیکن اس مال کو فتنہ ہونے کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس فتنہ ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے. ایک بڑا حکیمانہ جملہ بعض اساتذہ سے ہم نے سنا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مال و دولت یہ دنیا کی کیفیت ایسے ہے کہ جیسے آگ ہوتی ہے. آگ سے بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے لیکن بچتا بھی بہت ہے. تو یہ مال فائدہ حاصل کرنے کی حد تک ہو، لیکن اس مال کی محبت سے، جب مال کی محبت دل میں اتر جائے اور انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے، اس فتنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.